بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے پڑھنا ہے حمزہ اور الف کے درمیان میں فرق کو۔ بہت سے لوگ حمزہ کی جگہ الف پڑھتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ الف کی الگ خصوصیات ہیں اور حمزہ کی الگ خصوصیات ہیں۔ تو چلتے ہیں کلاس میں اور چل کر الف اور حمزہ کے درمیان میں جو الگ الگ خصوصیات ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف پر کوئی بھی حرکت، زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کسی بھی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابلے میں حمزہ خالی نہیں ہوتا، اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوتی ہے۔ یہ ساکن بھی ہوتا ہے اور متحرک بھی ہوتا ہے، یعنی دونوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ الف کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، جب بھی آتا ہے درمیان میں آتا ہے یا پھر آخر میں آتا ہے۔ جیسے دیکھیے گا قول، اس کلمے میں آپ کو الف درمیان میں لگا ہوا نظر آئے گا، اور دوسری کلمے میں دیکھیے گا فلا، یہاں پر الف آخر میں لگا ہوا ہے۔ الف کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا درمیان میں آئے گا یا پھر آخر میں آئے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں حمزہ کسی بھی حرف کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے گا اسلم، یہاں پر آپ کو حمزہ شروع میں لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بأسن، اس کلمے میں اس لفظ میں آپ کو حمزہ درمیان میں لگا ہوا نظر آئے گا۔ جاء، اس کلمے کے اندر حمزہ آخر میں آیا ہے، تو حمزہ کسی بھی حرف کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ الف کی آواز نرم ہوتی ہے اور منہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے گا با زبر الف با، تا زبر الف تا، جبکہ اس کے مقابلے میں حمزہ کی آواز سخت ہوتی ہے اور ادائیگی میں سینے پر بوجھ پڑتا ہے اور مخرج میں آواز بند ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھ با زبر حمزہ با، تا زبر حمزہ تا، تو یہاں پر آپ کو حمزہ کی آواز سختی سے اور مخرج میں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ الف صفات کے لحاظ سے ایک کمزور حرف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں حمزہ صفات کے اعتبار سے ایک قوی حرف ہے، ایک طاقتور حرف ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ الف ہمیشہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، جبکہ حمزہ اس کے مقابلے میں جھٹکے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے گا بأسن شأنن، تو حمزہ کی ادائیگی جھٹکے سے ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں ان تمام خصوصیات اور فرقوں کو سمجھ لینے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے الف اور حمزہ کے درمیان میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک بات مزید جان لیجئے کہ حمزہ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ حمزہ کبھی بشکل الف آتا ہے، کبھی بشکل واو آتا ہے اور کبھی بشکل یا بھی آتا ہے۔ تو حمزہ کی درست ادائیگی کے لیے اس کی مختلف اشکال کی پہچان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔